الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك ذوق اور محبت سے بیک زبان پڑھیے الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عرض کر رہا تھا بکریوں کا باڑا جسے دینا ہو وہ بندہ اور طرح کا ہوتا ہے اور جسے لائبریری دینی ہو وہ بندہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن ورثہ ہے اور اس کا وارث بننے کی جو اہلیت ہے اس کی 3 شرائط گزشتہ جمعے پہ میں نے عرض کی تھی۔ پہلی شرط یہ ہے جتنا ورثہ پاک اتنا وارث پاک۔ پھر آؤ تلاش نہ کریے بھئی اس ورثے دی وراثت دی اہلیت وستی کون پاک ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، بچہ بچہ اس آیت سے آگاہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اے نبی کے خاندان آپ سے تمام گندگیاں صاف کر دے اور آپ کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ معنی علماء نے کیا ہے، ایک معنی صوفیاء نے کیا ہے۔ پکی بات ہے اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ پاک کر دے ہر قسم کی گندگی اے نبی کے خاندان والو تم سے، اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ علماء فرماتے ہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، صوفیاء فرماتے ہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کرنے اور رکھنے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک ہے پاک کرنا، ایک ہے پاک رکھنا۔ کپڑے پہ گندگی لگ جائے اسے پاک کیا جاتا ہے، مسجد پاک رکھی جاتی ہے۔ بدن پہ نجاست لگ جائے اسے پاک کیا جاتا ہے، لیکن کعبہ پاک رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا خاندان اس آیت سے پہلے بھی پاک تھا، اس آیت کے بعد بھی پاک ہے۔ فقہ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت ساری ناپاکیاں یاد ہیں۔ میں نے فقہ کی بہت ساری متعدد کتابیں علماء سے پڑھی ہیں، لیکن میں 2-4 ناپاکیاں قرآن مجید سے آپ حضرات کو بیان کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک ہتھیلی برابر کسی کے کپڑے یا جسم پہ خون لگ جائے، جب تک وہ صاف نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ہتھیلی کے برابر کسی کے جسم یا کپڑوں پہ خون لگ جائے، جب تک وہ صاف نہ کرے وہ اس خون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو انسان کے بدن سے نکلنے والا خون ہے یہ ناپاک ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ناپاک قرار دیا ہے۔ بلکہ جتنے بھی جانور حلال ہیں، آپ جب ان کو ذبح کرتے ہیں تو ان کے جسم سے جو خون بہتا ہے، دم مسفوح جس کو کہتے ہیں، وہ پلیت ہے، ناپاک ہے۔ اگر کسی کے کپڑے بدن پہ لگ جائے تو وہ بندہ بغیر دھوئے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بہت ساری ناپاکیاں مجھے یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آئیں ذرا قرآن سے 2-4 آیتیں آپ کو سناتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کریم فرماتا ہے اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ رجس دا معنی گندگی ہے، رجس دا معنی نجاست ہے، رجس دا معنی غلاظت ہے، رجس دا معنی ناپاکی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر مردار نو ناپاک فرمایا ہے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے
دمے مسفون نو ناپاک فرمایا ہے، خنزیر نو ناپاک فرمایا ہے۔ میں مردار اور خنزیر نو چھوڑ کے دمے مسفون دی گل سنان جا رہے ہاں۔ اے انسانی بدن چو جڑا خون نکل جائے، کپڑے بدن تے لگ جائے، ہتھیلی دے برابر جب تک بندہ صاف نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بھائیا، میرے دوستا، میرے بچیا، میرے بزرگا، آتے نو میں کربلا دے میدان وچ لے جاواں۔ عاشورے والا دن ہے، امام علی مقام دا بدن خون، آپ دے کپڑے خون، آپ دا امامہ خون، آپ دی تلوار خون، آپ دی تہمت خون، ادھر آپ دے بھتیجیاں دا خون، ادھر بھانجیاں دا خون۔ میں حوالہ دینا، حسین نے نماز پڑھی نہیں پڑھائی ہوئی، پڑھی بھی نہیں پڑھائی ہوئی ہے۔ جڑا بندہ کہے حسین دی نماز نہیں ہوئی، انہوں میں ٹھوک وجہ کے جواب دیاں گا جڑا کہ ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے۔ پھر مننا پوے گا میرا تیرا خون ہو رہے، حسین دا خون ہو رہے، میرا تیرا خون ہو رہے، محمد اور آل محمد دا خون ہو رہے۔ میں تینوں حوالہ دیاں، میرے آقا کریم نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا، پچھنے لگوائے، پیالہ خون نال بھر گیا۔ سرکار دے غلام نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو طیبہ ہے، آپ نے فرمایا ابو طیبہ اے خون دا پیالہ لے جا تے کسے محفوظ جگہ تے گرا کے آ جا۔ نوکر کے تے نخرا کے پیالہ لیا خون دا بھریا ہویا تے او صحابی چل پیا، ویرانے دے اندر آیا، جنگل دے اندر آیا، اپنے آپ نو کہندا ہے سرکار نے فرمایا ہے کسے محفوظ جگہ تے گرا کے آ جاؤ۔ او خدا دیا بندیا، تیرے پیٹ تو ود کے محفوظ جگہ کیڑی ہے؟ صحابی نے خون دا بھریا پیالہ لبا تے رکھیا تے بسم اللہ پڑھ کے چسکیاں لے کے پی گیا اور لبا تے زبان ماردہ سرکار دی بارگاہ جایا۔ اندر تے بار دے حال جانن والے اللہ دے پاک نبی نے ویکھیا تے فرمایا یا ابا طیبہ، اے ابو طیبہ کأنک قد شربتا، لگدا ہے پی گیا ہے، لگدا ہے پی گیا ہے۔ صحابی کہنے نے اللہ دے نبی ٹھیک فرمایا جائے، میں نو اپنے پیٹ تو ود کے محفوظ جگہ ملی کوئی نہیں، میں تاں پی گیا ہوں۔ کوئی بندہ میں نو پھٹی کتاب تا حوالہ دے وے، سرکار نے فرمایا ہوئے اپنا منہ دھو کے آؤ، جا کلی کر کے آ، ناپاک چیز پی گیا ہے۔ نہیں سرکار ممبر تے جلوہ فرما ہوئے، صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا جس نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے میرے نائی ابو طیبہ دا دیدار فرما لے۔ جنہیں مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے میرے نائی ابو طیبہ دا دیدار فرما لے۔ لہذا میرا تیرا خون ہو رہے، محمد اور آل محمد دا خون ہو رہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلی چیزیں میں جتنا ورثہ پاک، بہت توجہ، میں بڑے عجیب منظر دی طرف تو انہوں لے کے جا رہا ہوں، بڑے عجیب محل فکر دی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے جتنا ورثہ پاک اتنا وارث پاک۔ دوسری چیز ہے کہ وارث کو اپنی وراثت کا علم بھی ہونا چاہیے۔ جڑا وارث اپنی وراثت دے علم تو لا علم ہے او کیڑا وارث ہے۔ اور تیسری چیز وارث اپنی وراثت دی نگہبانی بھی کرنا جاندا ہوئے، وارث اپنی وراثت دی رکھوالی کرنا بھی جاندا ہوئے۔ ہاں وارث ہو بنے گا جڑا قرآن دا حقیقی معنیاں دے اندر نگہبان ہے۔ قرآن دی نگہبانی اے نہیں انہوں بلند جگہ تے رکھیا جائے جتھے کسے دا ہاتھ نہ جائے، بلکہ قرآن دی نگہبانی اے کہ قرآن میں حلال بھی لکھا ہوا ہے، حرام بھی لکھا ہوا ہے، ناجائز بھی لکھا ہوا ہے، جائز بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہاں سے رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہاں رونا ہے، کہاں ہنسنا ہے، کہاں جاگنا ہے، کہاں سونا ہے۔ جڑا بندہ قرآن دے جائز نو ناجائز کرن دی ہمت کرے، ناجائز نو جائز کرن دی ہمت کرے، قرآن دے حلال نو حرام کرن دی ہمت کرے، قرآن دے حرام نو حلال کرن دی جسارت کرے، تے جڑا انہوں ایتھو نپے انہوں وارث قرآن بھی کیا جاندہ ہے، محافظ قرآن بھی کیا جاندہ ہے۔ تیسری چیز، تیسری آیت
جو میں نے گزشتہ جمعے پہ پڑھی تھی، میں ربط جوڑنے کے لیے دوبارہ وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ثُمَّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے کتاب نازل کرنے کے بعد ہم نے آوارہ نہیں چھوڑ دی، بلکہ کچھ بندے اپنے قرآن کے وارث بنائے۔ کچھ بندوں کو ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ غالباً گزشتہ جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے عربی زبان نے چننے کے لیے 3 الفاظ ملے ہیں، ایک ملا ہے اصطفاء، ایک ملا ہے اجتباء، ایک ملا ہے ارتضاء۔ اصطفاء سے ہے مصطفیٰ، ارتضاء سے ہے مرتضیٰ، اور اجتباء سے ہے مجتبیٰ۔ مصطفیٰ دمانا بھی چنیا ہویا، مجتبیٰ دمانا بھی چنیا ہویا، مرتضیٰ دمانا بھی چنیا ہویا۔ جب تینوں کے معنی ایک ہیں تو الفاظ علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ میں نے مثال دی تھی، ایک بندہ جائے بازار سے جا کے عقیق لے آئے، موتی لے آئے، جواہرات لے آئے، اور انہاں نو چھاج وچ پا کے نا چھن لوے، ہن تے وہ چھج ختم ہو گئے، علائش صاف کر دے ہے، مٹی تو دے ہے، جدوں او موتی سارے صاف ہو جاون انہاں نو رکھ لوے، عربی زبان والے آخنے مرتضیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ مرتضیٰ۔ اور ان سارے صاف کیے ہوئے موتیوں میں سے 2-4 سونے سونے چمکدار بارونق سونے سونے موتی موٹے موٹے وکھرے کر لوے، عربی زبان والے کہتے ہیں مجتبا۔ اور انہاں 4 پنجاں نو جدوں چوتھی 5ویں واری تکے اور انہاں وچوں ایک سونا جہا کڑ کے اپنی انگوٹھی نہ نگینہ بڑھا لوے، عربی والے کہندے ہیں مصطفیٰ۔ استفاء سے ہے مصطفیٰ، اجتباء سے ہے مجتبیٰ، اور ارتضاء سے ہے مرتضیٰ۔ صدقے جاواں، مصطفیٰ سے ہے مصطفائی، ارتضاء سے ہے مرتضائی، مجتبیٰ سے ہے مجتبائی۔ میں حسین دی ماں دی شان کتھے تولاں جس نے گھر وچ مرتضائی بھی ہے، مجتبائی بھی ہے، مصطفائی بھی ہے۔ جس نہ پتر حسن مجتبیٰ ہے، جس نہ خامد علی مرتضیٰ ہے، تے جس نہ بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ شان ہے حسین کی ماں کی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بچے اور بزرگوں، تیسری آیت ایتھوں میں اڑگے چلنا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جنت بنانے کے بعد ہم نے آوارہ نہیں چھوڑی، جنت بنانے کے بعد ہم نے لاوارث نہیں چھوڑی، بلکہ اپنے متقی بندوں کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ زمین کے بھی وارث ہیں، قرآن کے بھی وارث ہیں، اور جنت کے بھی وارث ہیں۔ لتر کھا کے جنت جانے والے اور ہون گے تے وارث بن کے جنت جان والے اور ہون گے۔ اپنے دعوے پہ دلیل کے لیے میں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت نوح سے لے کر عبداللہ مظہر وارثی تک قیامت کے میدان میں ہر بندہ نفسی 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 کر رہا ہوگا۔ سورج 1.25 نیزے کی بلندی پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی قیامت میں کچھ بندوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور جب وہ آئیں گے نا، سننا ذرا، جدوں آن گے نا اللہ کریم جبریل نو آکھے گا فرشتیاں دا قافلہ لے جا
تے انہاں نو پروٹوکول نال جنت وچ لایا جتیاں کھا کے جان والے ہورن پروٹوکول نال آن والے ہورن 70,000 نور دائیں 70,000 بائیں 70,000 پیچھے 70,000 آگے 2,80,000 نور میں نوریوں کی سواری پہ نوریوں کی ماں نام سیدہ فاطمہ جب قیامت کے میدان میں آئے گی میرے بھائی اور میرے دوست جسے مسجد میں پروٹوکول ملے جسے محفل میں پروٹوکول ملے اسے خطیب اور نعت خوان کہتے ہیں جسے قیامت کے میدان میں پروٹوکول ملے اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں اللہ اکبر تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا آپ نے بورڈنگ پاس کبھی لیا ہوگا ایئرپورٹ پہ جاتے بورڈنگ پاس کے اوپر گیٹ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے جتھوں اس بندے دا تیارہ اڑنا ہے اگر وہی بورڈنگ پاس لے کے بندہ کسی اور گیٹ تے ٹر جائے نا میں تو انہوں جنت دے وارث دسن لگا تھے ہی بیٹھے ہو یا ٹر گئے وہی بورڈنگ پاس جس کے اوپر لکھا ہوا ہے C4 C3 C1 کیا مطلب تیرا تیارہ اس گیٹ نے اگوں آئے گا تیار ہو کے تے اڑے گا وہی بندہ C4 والا C1 پہ چلا جائے اتھے اگے ایک سنتری کلتے ہوئے میں نے جناب جانا ہے کراچی میں نے جانا ہے دبئی میں نے جانا ہے راس الخیمہ میں نے جانا ہے شارجہ وہ آکھے گا بورڈنگ کارڈ دکھائے بورڈنگ کارڈ پہ کہے گا نہیں اے گیٹ نہیں او گیٹ C1 والا C5 پہ جا کے کھڑا ہو جائے میں نے شارجہ جانا ہے وہ کہے گا بورڈنگ پاس دکھاؤ بورڈنگ پاس پہ اگر لکھا ہوا ہے C5 وہ کہے گا بھائی یہ آپ کا گیٹ نہیں ہے آپ کا گیٹ وہ ہے جیڑا گیٹ ہوئے اتھے بندے نو جانا پہندا ہے C4 والا C1 پہ نہیں جا سکتا C1 والا C3 پہ نہیں جا سکتا C3 والا C6 پہ نہیں جا سکتا آج قیامت کے میدان میں ایک ایسی ہستی ہوگی جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے وہ جس دروازے پہ جائے گا دروازے والا کہے گا آ جا لگ جا 8 دروازے جنت کے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق جس دروازے سے آئیں گے اسی دروازے سے گزر جائیں یہ جنت کے وارث ہیں اللہ اکبر میرے بھائی اور میرے دوستو ہاں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 4 فرقے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے فرقے وہابی بریلوی شیعہ دیوبندی کوئی آہنا ہے ایتھے ہاتھ بنو کوئی آہنا ہے ایتھے بنو کوئی آہنا ہے سبز چنڈا لاؤ کوئی آہنا ہے کالا لاؤ کوئی آہنا ہے میلاد مناؤ کوئی آہنا ہے نہ مناؤ کوئی آہنا ہے 11ویں کھانا کھاؤ ثواب ہے کوئی آہنا ہے نہ کھاؤ بدعت ہے کوئی آہنا ہے ماتم کرنا جائز ہے کوئی آہنا ہے حرام ہے جڑا ماتم کر رہا ہے وہ بھی جنت جانا چاہنا ہے جڑا ماتم تو ڈک رہا ہے وہ بھی جنت جانا چاہنا ہے جڑا رفع یدین کر رہا ہے وہ بھی جانا چاہنا ہے جڑا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جنت جانا چاہنا ہے جڑا میلاد منا رہا ہے اس نے بھی طلب جنت ہے جڑا ڈک رہا ہے اس نے بھی طلب جنت ہے جڑا 11ویں کھانا پیا وہ بھی جنت نہ طلبگار ہے جڑا ڈکنا پیا وہ بھی جنت نہ طلبگار ہے سارے یعنی منزل سارے یعنی طلب سارے یعنی ٹھکانہ سارے یعنی مقصد وہ جنت ہے چاہے کوئی دیوبندی ہے چاہے کوئی بریلوی ہے چاہے کوئی وہابی ہے چاہے کوئی شیعہ ہے ان کے نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں ان کے مسلک علیحدہ علیحدہ ہیں ان کے خیالات علیحدہ علیحدہ ہیں ان کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں ان کی تعلیمات علیحدہ علیحدہ ہیں میں وضو وچاں لایا قرآن میرے سر تے رکھ جس جنت کے لیے دیوبندی بریلوی وہابی سنی شیعہ سب دوڑ لگا رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ جنت خدا نے بیچ دی ہے حسین نے خرید لی ہے وہ بیچ دی ہے حسین نے خرید لی ہے ایویں نہ پریشان ہوئے ہو میں رجسٹری بھی تکان لگا ہاں قرآن پاک تھی اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللہ فرماتا ہے مال بھی لیا ہے، جان بھی لئیے اور ادھے بدلے میں جنت عطا فرمائیے. مال لیا ہے، جان لئیے اور ادھے بدلے جنت عطا فرمائیے. ہن مل پڑا تیری ذمہ داری ہے، پتہ نہیں پائیں گا یا نہیں. جنت پاک، جنت پاک، جنت پاک. میں پوچھنا چاہنا انہاں گاہکاں دا مال کتنا پاک ہوئے گا، انہاں دیاں جانا کتنیاں پاک ہون گیاں جنہاں دے مال تے جانا لے کے اللہ کریم نے حوراں سمیت جنت عطا فرمائی. اللہ اللہ انہاں گاہکاں دا مال کتنا پاک ہوئے گا جنہاں نا مال لے کے رب نے جنت عطا فرمائی. کریانہ کی دکان پہ ایک بندہ چلا گیا بڑین چوک میں، اے 200 روپیہ لائے، 100 روپیہ لائے، سپرائٹ میں ایک بوتل دے دے. انہیں 100 روپیہ لیا، اے 100 روپیہ اتفاقاً میرے سامنے دے. انہیں اینے چیک کیتا، جو گاہک ہے وہ پوچھے گا جناب کیا ہو گیا؟ وہ آکھے گا اوئے میری سپرائٹ نہیں بوتل کھری ہے، تکنا پہ آئے یہ تے جیلی نہیں، میں جڑا سودا پیا دینا وہ اصلی ہے، وہ تو جڑا 100 لے آیا ہے میں چیک پیا کرنا اے جیلی تے نہیں. اوے مل پا جنیا جنہیں 40 روپے نہیں 30 روپے نہیں سپرائٹ نہیں بوتل دینی ہے، وہ 4-5 واری تیرا نوٹ چیک کرنا ہے. تے جس نے حوراں سمیت جنت دیتی ہے اس چیک نہیں کیتا حسین پاک لے کے آیا یا نہ پاک. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں نہیں تکیا بھئی حسین پاک لے کے آیا ہے یا ناپاک لے کے آیا ہے. چلو ایک اور مثال دیتے ہیں، اگر ذرا سبحان اللہ بولے تو پھر بولوں. میری کڑی پسند آئی قاری رضا صاحب، قاری صاحب نے فرمایا مفتی صاحب بیچنی، میں کہا بالکل بیچنی. کتنے پیسے لگو؟ 2000 روپیہ لے سو. انہوں نے پسند آئی، انہوں 2000 روپیہ کڑیا میں نے دیتا. کڑی میں کلائی نالو کھولی تے میں قاری رانے والے کی تھی تے میرے تکڑیاں قاری صاحب نے وہی کڑی. ہن پیسے پہلے قاری صاحب کے پاس تھے، گھڑی میرے پاس تھی. پیسوں کے مالک یہ تھے، گھڑی کا مالک میں تھا. سودا ہونے کے بعد گھڑی کے مالک بن گئے یہ، پیسوں کا مالک بن گیا میں. گھڑی کا مالک بننے کے بعد اے اسے کڑی نو پتھر تے رکھ کے دعا پتھر مار کے پان دے ون، میں نہیں بولنا. اے کسے کی فریج دے چاہی دے، میں نہیں بولنا. اے پانی سٹ چھوڑن، میں نہیں بولنا. اے اپنی کلائی نال بن کے گھر ٹر جاون، میں نہیں بولنا. اور میں انہاں نے پیسے انہاں نے سامنے اے این کر کے پاڑ دیاں، انہاں نہیں بولنا. میں ماچس کٹ کے لیٹر کٹ کے جیبے چو اگ لا دیاں، انہاں نہیں بولنا. میں وہی پیسے کسے کی فریج چاہی دیاں، انہاں نہیں بولنا. جیبے چ پا کے گھر ٹر جاواں، انہاں نہیں بولنا. کیونکہ گھڑی کے مالک یہ ہیں اور پیسوں کا مالک میں ہوں. میرے وقت یہ نہیں بولیں گے اور ان کے وقت یہ نہیں بولے، میں نہیں بولوں گا. اللہ نے جنت دی ہے حسین کو، جان کا مالک اب خدا ہے اور جنت کا وارث اب حسین ہے. اگر خدا مانگے حسین نہیں بولے گا، اگر اللہ کے علی اصغر دے اللہ کے علی اصغر دے حسین اے نہیں آکھنا سونیا 6 مہینے نہ معصوم ہے، اے دودھ پیا پینا ہے کوئی اور چاہیے نا. اللہ نے کہا علی اکبر لینا ہے، حسین نے نہیں بولنا. اللہ نے فرمایا عباس لے ہے، حسین نے نہیں کہنا میرا بھائی ہے. خدا نے کہا اونو محمد لینے ہیں، حسین نے کہا نہیں یا اللہ بھانجے ہیں. اللہ نے کہا قاسم دے، حسین نے یہ نہیں کہا حسن کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے یہ نہ لے کوئی اور لے لے. جب وہ مانگے یہ نہیں بولے گا. اور حسین کا نوکر بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے ٹکے ٹکے پہ جنت لیلام کر دے، نہ وہ بولے گا نہ یہ بولے. نہ وہ بولے گا
چلو چلو تہاڈا نعرہ سن کے مینوں ایک جملہ یاد ہے. ہائے ہائے ہائے. شاعر کہندا ہے کہ کیا رسم یہ، واہ واہ، کیا رسم یہ، میں نے بڑے عرصے سے ان اشعار کو اپنے سینے میں رکھا ہوا تھا اور مجھے بڑے مواقع ملے، بڑے بڑے مجمع میرے سامنے آئے. محرم کے مواقع پہ میں نے پورے پنجاب میں جا کے خطابات کیے، لیکن یہ شعر آج تک میرے سینے میں رہ گیا. میں نے اس لیے نہیں پڑھا، مجھے جب بھی پڑھنے لگتا تھا مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے شعر کو لوگ ضائع نہ کر دیں. لیکن آج میرا دل کرتا ہے کہ یہ شعر، اس کی قیمت مجمع مجھے دے گا. کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، جنت کربلا میں بلا لی حسین نے. بڑے مزے کی باتیں ہیں. آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، جنت کربلا میں بلا لی حسین نے. پہلے پلا بطول کی آغوش میں حسین، پھر ہر بطول گود میں پالی حسین نے. پہلے پلا بطول کی آغوش میں حسین، پھر ہر بطول گود میں پالی حسین نے. دو لفظ ہیں، میں دونوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے پانا، ایک ہے پال لینا. ایک ہے پالنا، ایک ہے پال لینا. پالنا اور ہے، پال لینا اور ہے. اب میں لفظوں کی وضاحت کر چکا ہوں، اشعار میں دونوں کا فرق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. دشمن کو پالنے کا ہنر بھی ہے اس کے پاس، ایمان کی سرشت بھی پالی حسین نے. دشمن کو پالنے کا ہنر بھی ہے اس کے پاس، ایمان کی سرشت بھی پالی حسین نے. نہیں فکریں اب پڑھنے لگا ہوں، اگر موتیوں کے ساتھ انہیں تولیں تو فکروں کا وزن زیادہ ہوگا. شاعر کہتا ہے ایمان کی سرشت بھی پالی حسین نے. ممکن نہیں یہ کہے وہ ٹال دے. نا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ممکن نہیں حسین کہے وہ ٹال دے، جب اس کی کوئی بات نہ ٹالی حسین نے. جب اس کی کوئی بات نہ ٹالی حسین نے. جملیاں دا مل پاؤ. شاعر نے قلم اٹھایا، قلم اٹھانا دا حق ادا فرمایا ہے. کہندا ہے کہ فرشی گناہگار ہو یا عرشی مریض ہو، بھیجا نہیں کسی کو خالی حسین نے. فرشی گناہگار ہو یا عرشی مریض ہو، بھیجا نہیں کسی کو خالی حسین نے. کبریا کے ہاتھ میں ہے انسانیت کی لاج. نا ٹھہر اسی آہنے اللہ نے ہاتھ وچ لاج ہے. اللہ ہن لاج توڑ چاڑ سی. جدو بندہ پھنس جائے نا پھر کیا آنا ہے؟ اللہ نے ہاتھ وچ کیا ہے؟ آسانی لاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہائے ہائے سنو جملہ. کبریا کے ہاتھ میں ہے انسانیت کی لاج، لیکن خدا کی لاج بچا لی حسین نے. لیکن خدا کی لاج بچا لی حسین نے. نہ قومیتوں کا ذکر نہ حیثیتوں کی بات، نہ قومیتوں کا ذکر نہ حیثیتوں کی بات. کمی بنا دیے ہے نا علی حسین نے.
بنا دیے ہیں نا علی حسین نے. یہ امام علی مقام امام حسین. اور اسی لیے بولے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی. پیر صاحب فرماتے ہیں حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو خدا حسین کی مرضی خرید کرتا ہے. خدا حسین کی مرضی خرید کرتا ہے. اولیاء اصفیاء سب جنت سے زمین پر اترے پر حسین خاک سے جنت کشید کرتا ہے. پھر کہو میرے نال یہ دل بھی حسینی ہے. گونج بات ہے ذرا. یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. گرنے نہیں دیتے ہے کاندھوں سے نواسے کو. کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. کیا خوب کہ نبیوں کا. جس بندے کا میرے جملوں سے اتفاق نہ ہو وہ اپنے گلے کی توانائی ضائع نہ کرے. جو بندہ میرے ساتھ متفق ہے وہ بولے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے. منبر بھی حسینی ہے آذان بھی. 80 سال عمر ہے بڑھا جہا بابا ہے ہاتھ وچ کھونڈی لئی ہے بغداد کی گلیوں میں چل رہا ہے. نام بہلول ہے. کتنی عمر ہے؟ گوڑے اس عمر وچ کھڑکنے نے کھونڈی پہ ٹیکنا ہے تے بغداد کی گلیوں میں چلتے چلتے کہہ رہا ہے اوے لوگو مزدوری کرا لو مزدوری کرا لو مزدوری کرا لو. ایک جاکت دروازے نے سامنے کھلتے اسی ٹھا ٹھا کر کے آس کیا اپنے عمر تک تے اپنی گلاں تک قبرے وچ تہاڈیاں لتاں تے مزدوری کرا لو مزدوری کرا لو. بہلول کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا چپ کر مزدوری دس. اس آ کے او 5000 اٹھ پئیا ڈی پی سی واسطی کھدائی کیتی ہے یہ اینٹ اٹھا کے گڑے کے قریب رکھ تاکہ مستریاں مزدوراں نو کام سوکھا ہو جائے. بہلول نے فرمایا جا تو پانی شانی پی کھانا شانا کھا پھر باہر آ. اس پانی پیتا کھانا کھادا اگے آیا تے 5 نہیں 5000 نال. نوجوان حیران ہو گیا. اس آکھیا تیری عمر تکاں میں اٹال تکاں اے بندہ چنگا تگڑا ہوئے 3 دن کام نہیں کر سکنا. میں تے مذاق میں آکھیا سی تے توں ایڈی جلدی کر چھوڑیا. بہلول اگوں آخنا ہے جنہاں نے سائیں تگڑے ہومن ہائے 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 انہاں اس جاکت آخنا ہے تیرا سائیں کون ہے تے بہلول آخنا ہے علی سائیں ہے نا میرا حسین میرا سائیں ہے نا. سائیں تگڑے ہومن تے پھر یہ مزدوریاں ہو جانیاں. وہ چھوڑ ساریاں گلاں مزدوری دے. اس آکھے کتنی مزدوری؟ 2 درم بابے نے جیب وچ پائے ٹر پیا بازار چ گزریا. ایک سویٹ کی دکان نظر آئی. حلوائی حلوہ بنا رہا تھا. لڈو سامنے دیکھے
اور بابا اندر چلا گیا، 2 روپے دیتے، لڈو شاپرے چ پائے، تھیلی چ پائے، چل پیا اگے مؤذن اذان پیا دیا ہے، یہ اندر چلا گیا، انہیں بڑے آرام نال نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آیا، لڈو لے کے کھل گیا، لوکاں کی آخنا ہے لڈو لے لو، لڈو لے لو، لڈو لے لو، لڈو لے لو۔ ایک جاکت نیڑے لگا، اس آکھیا بابا دے، آپ نے فرمایا نہ فری چ لین تے نہ مفت دینے، بابا 10 مزدوری کہوے، اس آکھیا لڈو دیاں گا اور گھر تک جانے جانے آخنا جائیں علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، آج ہی نہیں جدوں بھی آئیں گا ایک لڈو دیاں گا، مزدوری کر۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، ہارون الرشید جو تھا نا یہ تھوڑا سا مولا علی کے نام سے چڑھتا تھا، روایات میں آتا ہے، کچھ واقعات میں نے پڑھے ہیں ہارون کے، یہ چڑھتا تھا، جاگتا جدوں رولا پایا نا اس آکھیا کیڑا جانا ہے جڑا علی علی پیا کرنا ہے، انہاں آکھیا ایک بابا ہے وہ علی علی پیا کروانا ہے، اس آکھیا اج تو بات سن لو، جس بندے نے بابے نو مزدوری دیتی میں 80 کوڑے ماراں گا، 80 کوڑے ماراں گا، دفعہ 144 لگ گیا ہے، آج تو بعد کوئی بندہ بابے کی مزدوری نہ دیا ہے۔ سویرے بابا کھونڈی ٹیکنے آیا، ایک بوئے گو گزریا، دوئے گو، تریے گو، پورے بغداد نے انکار کر دیا، کوئی بندہ مزدوری دین واسطے تیار نہیں۔ بابے نے منہ موڑیا دریائے دجلہ ور، کھونڈی ٹیکنے چل پیا، اگے ایک کڑے نہیں ٹھیکری ملی، او جے بچ پا لئی، ایک کولا ملیا، او جے بچ پا لیا، دریائے دجلہ کے کنارے، ٹھیکری کے ایک کنارے پہ لکھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے سائیوں راشن مک گیا جے فوج نس گئی جے، راشن مک گیا جے فوج نس گئی جے۔ آپ نے کوئلے کے ساتھ ٹھیکری پہ لکھ کے ٹھیکری ایسے پھینکی، جب وہ واپس آئی میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس ٹھیکری کے اوپر لکھا ہوا تھا جنہاں دے سائیں چنگے ہومان انہاں دا نہ راشن مکدا ہے نہ فوجاں نسدیاں۔ انشاءاللہ العزیز یہ باتیں اگلے جمعے پہ جاری ہیں۔ میں بہلول کا ایک واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اب تفصیل کے ساتھ دوسری روایت بیان کر رہا ہوں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ العزیز باقی باتیں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا